وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج قابل سلام سورہ نساء کی ہم نے 131 نمبر آیت مبارکہ سے دیکھنا ہے، اور یہ موضوع جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، ہماری خاندانی زندگی، اللہ نے اس کے اصول بیان کی ہیں کہ مرد اور عورت معاشرے کے دو اہم افراد ہیں، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بڑے کمال انداز پہ اللہ نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی۔ آج اللہ نے جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہے اور آگے چلیں گے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کو بیان فرمائے، اور ان آیات کے ساتھ جو ہم نے کل پڑھی ہیں اور جو آج ہیں، ان دونوں کا بڑا گہرا رابط ہے۔ یہ آپ خوب توجہ کریں اس بات کے اوپر کہ ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی، بے اطمینانی، بے برکتی، اس کا سبب اللہ کے ذکر سے دوری ہے۔ کیوں ان دونوں آیات کا تعلق جوڑیں؟ تو آئلی زندگی کے فوراً بعد اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہے، ایک جگہ پہ نہیں، 8، 9، 10 آیات میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری برکتوں کا گھروں کے اندر لوٹنا اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہٰذا یہ بڑا غور طلب پوائنٹ ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر بڑا سیکوینس ہے، ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ بڑی لنکڈ ہے۔ ذرا ترجمہ دیکھیں، اور پھر اللہ نے ایک بڑی کمال بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ صرف قرآن کا حکم ہی تقویٰ نہیں ہے، آسمانی ساری کتابوں کا میجر موضوع تقویٰ تھا۔ تقویٰ کا معنی ہے پرہیزگاری۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ حکم کس کا فرمایا ہے؟ تقویٰ کا۔ تقویٰ ایک سافٹ ویئر ہے، آپ سارے جانتے ہیں دور جدید میں سافٹ ویئر کے بغیر، ونڈو کے بغیر آپ کا اور میرا سسٹم چل نہیں سکتا۔ تو تقویٰ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا، ہمارا نظام نہیں بن سکتا۔ لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، اسلام بطور نظام جب تک ہم اپنے اندر رائج نہیں کریں گے، ہم اسلام کے فوائد نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک میجر پوائنٹ ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کبھی نماز پڑھ لیں، کبھی نہ پڑھیں، کبھی سود لے لیں، کبھی سود نہ لیں، یہ چیزیں اسلام سے بھی متنفر کرتی ہیں، اور ہم اسلام کے پھل بھی نہیں کھا سکتے۔ اسلام کا پھل تب کھایا جا سکتا ہے جب مکمل نظام حیات کے طور پر ہم اس کو اپنائیں۔ اب سیاست، معیشت، معاشرت، قانون سازی، دیکھیں ہم ہیں مسلمان، قانون سازی اسلام کے مطابق نہیں ہے، فیصلے اگر اسلام کے مطابق نہیں ہیں تو معاشرہ فیڈ اپ ہوگا، وہ نا امیدی کی طرف جائے گا، وہ کبھی ثمرات تو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ نے وہ بات بھی فرمائی ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا ملخص، ساری آسمانی کتابوں کا ایبسٹریکٹ اور خلاصہ وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے، کیفیت پیدا ہو جائے کہ تم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اور اس ایک اور نئے جملے میں اس کو یوں سمجھیں کہ ایک خوف ہے، انسانیت کو لاحق ہے، اس خوف کو نکال کر صرف کس کا خوف ڈال لیں؟ اللہ کا، تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یہی تقویٰ ہے۔ باقی خوف، اولاد کا خوف، پیسے کا خوف، گھر بنانے کا خوف، بننے کے بعد اس کی حفاظت کا خوف، پیسہ کمانے کی خوف، اور کمانے کے بعد اس کی حفاظت کا خوف، اللہ فرما رہا ہے ایک خوف اپنے اندر رکھ لو، باقی سارے خوفوں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ، خوف الہی، خشیت الہی۔ ذرا غور فرمائیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لیکن بارے دیگر میں کہہ رہا ہوں، اس کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں۔ آئلی زندگی، خاندانی زندگی، میاں بیوی کا تعلق، لوگوں کا لوگوں کے ساتھ تعلق، اللہ فرما رہا ہے یہ اتنی جلدی تمہارا سیٹ اپ جو صدیوں کا چل رہا ہے عرب کے معاشرے میں، یہ چینج نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ذہن کو چینج نہیں کرو گے اور خالق کا تصور بہتر ذہن میں نہیں لاؤ گے۔ وَلِلَّهِ وَحُكَمًا، اور للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ وَحُكَمًا، اور لقد، تحقیق، وصینا، ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے حکم دیا ہے، ہم نے آرڈر کیا ہے، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی،
تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ حکم ہم نے دیا ہے وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہ حکم دیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر تقوی پیدا نہیں کرو گے تو نہ عائلی زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ خاندانی زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ تمہاری معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِن، اور اگر تکفروا، تم انکاری بنے رہو، کفر کرتے رہو، انکار کرتے رہو، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کی جو ملکیت ہے اس کے اندر تو فرق نہیں آئے گا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ، بے شک اللہ کے لیے ہی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ وکان اللہ غنیا حمیدا، میری اور آپ کی کسی عبادت، کسی سر جھکانے کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات سر اٹھا کے بھی چلتی رہے تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ سر جھکا کے چلو۔ وکان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہے غنیہ، بے نیاز، اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی ہی ملکیت رہے گا سب کچھ، بے شک ساری کائنات ہی اللہ کی منکر کیوں نہ ہو جائے۔ غنیًا حمیدہ، وہ مستغنی بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، اور حمیدہ، ہر تعریف کا مستحق بھی ہے۔ پھر نیا موضوع نئی آیت میں، لیکن جوڑنا ہم نے لنک وہیں ہے کہ ہمارا خاندانی نظام اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکتوں کے بغیر اور اس کے نظام کی برکتوں کے بغیر کبھی سٹینڈ نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کوئی زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ غیر اللہ کا نظام جاری کرو گے تو تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ ہمارا لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سارے کا سارا معاملہ اگر اللہ کے علاوہ غیروں کے طریقے پہ مبنی ہے تو اللہ فرما رہے ٹھیک ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس آیت میں ذرا دھمکی دیکھیں، کتنی بڑی دھمکی ہے جو مجھے اور آپ کو لگائی گئی ہے۔ دھمکی کیا ہے؟ ان یشا یذہبکم ایھا الناس ویات بآخرین، بس یہ جملہ دھمکی کے لیے کافی ہے۔ ان، اگر، یشا، چاہے، ان یشا، اگر اللہ چاہے تو یذہبکم، ذہب یذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، اور اذہب یذہب کا معنی لے جانا۔ داخل یدخلو، داخل ہونا، ادخل یدخلو، داخل کرنا، اذہب یذہب، لے جانا۔ ان یشا، اگر اللہ چاہے تو یذہبکم، تمہیں لے جائے، تمہیں اٹھا لے، تمہیں تباہ کر دے، اس دنیا سے ختم کر دے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ویات بآخرین، اور لے آئے بآخرین، دوسروں کو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تباہ بھی کر سکتا ہے، نئے لوگوں کو بھی لا سکتا ہے۔ جب تم اسلام کو بطور نظام اڈاپٹ نہیں کرو گے تو پھر اللہ فرما رہا ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لو، تم سارے ختم بھی ہو سکتے ہو، اللہ نئی کائنات بسا سکتا ہے، کائنات کے نئے مکین بسا سکتا ہے، وہ پھر اللہ کے نظام کو لاگو کریں گے۔ اور پھر یہ تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے، وہ کیا ہے؟ سقوط بغداد بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے جو اب سیٹ ہوا ہے۔ مسلمان خلافت بنو عباس 550 سال حکمران رہے ہیں، لیکن جب ناکارہ ہو گئے اور مسلمان اپنی عظمت رفتہ کی طرف نہیں گئے، کھو دیا، پھر اللہ نے ہلاکو خان، تاتاری، چنگیز خان، جو اللہ رسول کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، اللہ نے ان کو مسلمانوں پہ مسلط کیا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا۔ ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جتنا بڑا ظلم بغداد میں مسلمانوں کے اوپر ہوا تھا، وہاں دجلہ اور فرات کیسے بہتے تھے، ایک طرف سیاہی تھی اور ایک طرف خون تھا، تو اللہ نے مسلمانوں کو ختم کیا۔ پھر ہلاکو خان کی اولاد آئی ہے، پھر تاتاری آئے ہیں، پھر اللہ نے دیکھیں اتفاق اللہ کا، اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق بخشی ہے، ہلاکو خان، چنگیز خان، تاتاریوں کو، پھر انہوں نے پوری دنیا کے اوپر 1000 سال تک حکمرانی کی۔ یہ جو عثمانی آٹومن امپائر ترکی میں جنہوں نے 624 سال حکمرانی کی ہے، ان کا تعلق ہلاکو خان اور چنگیز خان کی اولاد ہیں، یہ بلڈ ریلیشن ہے، ان کا سگی اولاد ہے۔ اور پھر ترکوں میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے سب رولر پوری دنیا میں بھیجے، ان سب رولرز میں اور جو حکمران تھے ان میں مغل بھی ایک حصہ تھا ان کا حکمرانی کا، جو یہاں پہ تھا۔ ایران میں ان کا الگ سے سب رولنگ کا جو ہے وہ پورا سیٹ اپ تھا۔ تو ان کو ظہیر الدین بابر کو جب یہاں آیا تھا تو اس کو بابر کا لقب کس نے دیا تھا؟ ترکوں نے دیا تھا، کیونکہ یہ اولاد ہی ترکوں کی تھا۔ اور ترک کون تھے؟ ہلاکو خان اور چنگیز خان تھے۔ تو حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر میں پورا نقشہ کھینچا ہے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اللہ کعبے سے اور بت خانے سے پھر بت پرستوں کو اٹھاتا ہے اور پھر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتا ہے۔
لیکن تب جب مسلمان نائل ہو جاتے ہیں. اس نائلی کی اور مثالیں بھی ہیں کہ ہم نے اپنے ذہن سے کام لینا چھوڑ لیا ہے، ڈیوائسز پہ آ گئے ہیں تو ہمارا یادگیرہ ہی ختم ہو گیا. امام بخاری جیسا بندہ 5 لاکھ حدیثوں کو یاد کرنے والا تھا، اور ہمیں 6666 آیات یاد ہوں تو بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے. وہ مان نہیں ہوتا. جس بندے کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اس کا حافظہ اور میموری کتنی ہے. لیکن چونکہ آج ڈیپینڈ ختم ہو گیا ہے، آج ہم آگے ڈیوائسز پہ، چھوٹی چھوٹی چپس پہ، کے بی سے ہم ایم بیز میں گئے، ایم بی سے ہم جی بیز میں گئے، اور اب کہاں چلے گئے؟ اب بہت آگے. اب کیوں؟ انسان نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا چھوڑ دیا. مثلا چھوٹی سی بات عرض کروں، پہلے پیدل چلتا تھا، پھر سائیکل پہ آیا، سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آیا، موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آیا، جب گاڑی پہ آیا تو ہر چیز سے رہ گیا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ساری سہولیات کے باوجود بھی ایک ڈاکٹر ہر آدمی کو ریکمینڈ کیا کرتا ہے کہ کیا کرو؟ چلو، ایکسرسائز کرو، پیدل چلو. تو یہ انسان جتنا فیسیلیٹیٹ ہوا ہے اس نے اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہیں. تو یہاں کتنی بڑی دھمکی ہے، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو اللہ ویات بآخرین، اور لے آئے پھر دوسروں کو لے آئے. اور دوسرے پھر کہاں سے آتے ہیں؟ دوسرے امریکہ کی شکل میں آتے ہیں. یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان ہو جائے؟ آج اگر آل سعود مرکز میں بیٹھے ہیں تو آل سعود تباہ ہو جائیں اور ٹرمپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مسلمان ہو جائے اور حرم میں آ کے بیٹھ جائے، وہ اللہ اس کو مسلمان ہونے کی توفیق دے، وہ پھر پورا خاندان، پورا امریکہ مسلمان ہو، ہم کہیں اور چلے جائیں تباہی کی شکل میں، وہ ہمارے سروں پہ بیٹھ جائیں. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اگر میں اور آپ اسلام کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر اللہ نے کسی کو تو پیدا کرنا ہے، اس نے اپنا نظام لانچ کرنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے نظام کے مطابق زندگی بسر ہو. لیکن ہماری زندگیاں اس نظام کے مطابق نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا. اگر کوئی اس کو بڑک سمجھے صرف کہ اللہ کہاں سے لے جا سکتا ہے، نئے لوگ کہاں سے آئیں گے، کائنات کہاں سے بنیں گی، تو اللہ نے یہ شبہ بھی رد کر دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، عَلَىٰ ذَلِكَ، اس کے اوپر جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، قدیرہ، قدرت رکھنے والا. اللہ اربوں انسانوں کو یک لخت ختم کر کے نئی دنیا بسا سکتا ہے. وہ تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ اس بات پہ قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. یہ دیکھیں کتنے بڑے احکامات ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے. اللہ فرماتا ہے سودا کرو میرے ساتھ، لینا کیا ہے اور دینا کیا ہے. دنیا مانگتے ہو تمہیں مل جائے گی، لیکن دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگو تو دنیا بھی تمہیں ملے گی، آخرت بھی مل جائے گی. جو مانگو گے، جیسا بھانڈا اور برتن لے کر آؤ گے، ایسے تمہیں نواز دیا جائے گا. من کانا یرید ثواب الدنیا، من کا من جو کانا ہے، یرید ارادہ رکھنے والا. میں نے عرض کیا تھا پریزنٹ انڈیفینٹ کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ اگر کانا آ جائے تو پھر یہ جو ہے نا وہ کنٹینیو کا فائدہ دیتا ہے. من کانا یریدو، جو ارادہ کرتا ہے، جو ارادہ رکھتا رہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، دنیا کو گین کرنے کا، صرف اور صرف اپنی کم نظری کی وجہ سے، اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے، بڑی وسعت والی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے، جو صرف دنیا کمانے کا اور ثواب دنیا کا مطمع رکھتا ہے اپنی کم نظری کی وجہ سے، تو سن لے فَإِنْدَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ. اللہ کے ہاں تو دنیا اور آخرت دونوں کے سامان ہے. تو سودا وہ کریں جس کا دونوں جگہ پہ فائدہ ہو. تو صرف دنیا مانگو گے تب بھی ملے گی، لیکن دنیا اللہ کے نظام کے ساتھ مانگو گے تو آخرت ہی مل جائے گی. دین دنیا میں فرق ہے ہی کوئی نہیں، یہ میرا اور آپ کا فرق ہے. دنیا اللہ کے حکم کے مطابق میں اور آپ بسر کریں، ہمارا کمانا، اٹھنا، بیٹھنا، ہمارا سب کچھ دنیا کا اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو یہی تو دین ہے. یعنی دین اور دنیا اور سیاست ہم نے الگ کی ہے. ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، دونوں کا معاملہ ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالی ہے سمیع، سننے والا، بصیرا، دیکھنے والا. اللہ دیکھ رہا ہے سارے معاملات کو، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب اہل عرب کو اور مجھے اور آپ کو، کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اب ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ ہمارے معاشرتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دو حکم اور ارشاد فرما رہا ہے. وہ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور شہداء للہ، اور محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. نظام عدل والا، انصاف والا قائم کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. یہاں تھوڑا سا اشارہ ہے آئلی زندگی میں میاں بیوی کے جھگڑے کی طرف.
کیونکہ پچھلی کل کی آیات میں وہ چیزیں گزری ہیں کہ میاں بیوی کی بن نہ سکے تو ایک جو حکم ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہوگا اور ایک لڑکی کی طرف سے ہوگا. یہاں تنہ دینے کے بجائے گواہیاں دو اور ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف والا نظام قائم کرو. اور شہداء للہ کے ساتھ ایک بڑی خوب ترجمانی اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ جو تم گواہی دیتے ہو لوگوں کے حق میں اور لوگوں کی مخالفت میں، تو یہ لوگوں کی مخالفت میں نہیں ہوتی بلکہ شہداء للہ، یہ گواہی اللہ کی ہوتی ہے اور تمہارا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا گواہی دو بے شک وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ گواہی پہ پورا نظام وابستہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں قضا نماز، عارفین کاملین صوفیاء کہتے ہیں نماز جو قضا ہو جائے وہ مسجد میں لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قضا نماز تم لوگوں کے سامنے پڑھو گے، لوگ تمہارے گناہ پہ واقف ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے نماز قضا کی ہے، نہیں پڑھی تھی وقت پہ، تو یہ کیا کیا؟ گناہ کیا. اور اس کو لوگوں کے سامنے پرفارم کرو گے تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو اپنی نماز قضا کر بیٹھا ہے. لہٰذا صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ قضا نماز بھی اپنے گھروں کے اندر ہو. نوافل کی جماعت کی ممانعت کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ نیکی کے اوپر ریاکاری کی طرف بڑھتے ہیں، اس لیے عارفین صوفیاء کاملین نے اسے منع کیا ہے. تو شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. یہ گواہی تمہاری اللہ کے لیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، ترجمہ آپ فرمائیں گے یہ گواہی اللہ کے لیے ہے، خواہ تمہارے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. واو کمان لو، اگرچہ علا پر، انفسکم اپنی جانوں اور اپنی ذاتوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اول والدین والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والاقربین اور قریب. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف میں اور آپ ٹریٹ کیسے کریں گے؟ اگر والد اللہ اور اس کے رسول کے کلمات سے ہٹ رہا ہے اور پھر وہاں وہ ظلم کا راستہ اختیار کر رہا ہے یا بیٹا کو غلط کر رہا ہے، تو یہاں تو حضرت نوح اور ان کے بیٹے کا واقعہ بھی میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن اس سے بڑی مثال ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہمارے سامنے موجود ہے. برخورداری کی بھی مثالیں ہیں، نافرمانی کی بھی مثالیں. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر ذہن میں یہ ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، ظالم صحیح لیکن غریب ہے، مجھے غریب کا ساتھ دینا چاہیے، بیچارہ میری تھوڑی سی گواہی سے اگر سٹینڈ کرتا ہے تو ہونے دیں. اللہ فرما رہے نہیں، ان یکن غنیا، جس کے تم خلاف گواہی دے رہے ہو چاہے وہ ہو غنیہ غنی او فقیرہ یا فقیر، گواہی تم نے حق کے ساتھ دینی ہے کیونکہ تم معاملہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہو. اور فقیری اور غنا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. فاللہ اولی بہما، اللہ زیادہ مستحق ہے، اللہ زیادہ بہتر معاملہ کرنے والا ہے، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے بہما، ان دونوں کا، کن کا؟ غنی کا بھی اور فقیر، دونوں کا جو خیر خواہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور نہ پیروی کرو خواہشات نفس کی، ان تعدلوا، انصاف کرتے وقت. انصاف کرتے وقت معاشرے کی اٹھان اور پروان اور اس کے ایٹماسفیئر کو ذہن میں رکھو، نہ کہ تم اپنی خواہشات کے مطابق بات کرو. فاکمن پس لا تتبعوا، پیروی نہ کرو، الہوا خواہشات نفس کی، ان تعدلوا، کس وقت؟ جب تم عدل کرنے لگو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، ہیر پھیر نہیں کرنی. وَإِن تَلْوُوا، واو کا معنی اور ان، اگر تلوو ہیر پھیر کرو گے، ہیر پھیر نہیں کرنی، اگر ہیر پھیر کرو گے، او توردو یا کوئی اٹکل پچو لگاؤ گے، اپنا چہرہ پھیرو گے، حق کی طرف نہیں جاؤ گے، تو یہ ذہن میں رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بڑا باخبر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کانا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرہ، باخبر. اب دیکھیں میری اور آپ کی بات اگلی آیت میں، ذرا دیکھیں میرے اور آپ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے یا نہیں. دونوں آیات میں اللہ فرما رہا ہے ایمان کو جز وقتی اختیار نہ کرو کہ مسجد میں آؤ تو کہو کہ تمہارے سے بڑا با یزید بستامی کوئی نہیں، اور باہر نکلو تو تمہارے سے بڑا جو ہے وہ ظالم کوئی نہیں. ایسی بات نہیں، باہر اور اندر کا ماحول ایک جیسا ہونا چاہیے، اور ایمان کے اوپر مستقیم رہو. یہ نہیں کہ 24 گھنٹوں میں گھنٹہ تو مومن بن گئے اور 23 گھنٹے پوری دنیا کو لوٹتے رہے. نہیں، ثابت قدمی، استقامت، کوئی لمحہ بھی ایمان کے بغیر نہ ہو. دیکھیں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ثابت قدمی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو باللہ، اللہ پر، تو ایمان والے تو پہلے ہی اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ. یہ ہونا تو چاہیے تھا یا ایھا الذین کفروا آمنو باللہ،
اے کافرو اللہ پہ ایمان لاؤ۔ پتہ یہ چلا ہے مومن بھی کبھی کبھی گھسٹی مارتا ہے، مومن بھی کبھی کبھی چیٹ کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہ کرو، ثابت قدم رہو، اور خوشی میں تو اسلام کو اڈاپٹ کرو، اور جب غم کی کیفیت آئے یا کوئی پریشانی آئے تو پھر رشوت کو بھی جائز سمجھ لو، لوٹ مار کو بھی جائز سمجھ لو، اور کہو کوئی بات نہیں، یہ 2-4 منٹ کی بات تھی، ہو گئی تو آگے دیکھا جائے گا۔ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی ثابت قدم رہو، کنٹینیوٹی کے ساتھ چلو، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ بھی ایمان لاؤ، والکتاب الذی، اور اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاؤ، نزل علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، انزل من قبل، جو ان سے پہلے، یعنی اس کا حکم بھی کیا تھا؟ تقوی، اس کا حکم بھی توحید تھا، اس کا حکم بھی رسالت تھا، اس کا حکم بھی آخرت تھا۔ تو آج کی بائبل، آج کے ہمارے تورات، جدید اور قدیم نسخے، یہ ہمارے ایمان لانے کا مدعا یہ ہے کہ جب نازل ہوئے تھے تب ٹھیک تھے، ہم آج بھی ان کے نزول کے وقت ٹھیک ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو موڈیفائی کر دیا گیا علماء نے، راہبین نے۔ پھر اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے تورات و زبور اور انجیل پہ ایمان رکھو، تو تم نہیں رکھتے ہو، تو جواب کیا ہے؟ جب نازل ہوئیں اس وقت یہ ٹھیک تھیں، ہم آج بھی ان کے نزول کے وقت درست ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کو اپنی مرضی کے مطابق موڈیفائی کیا گیا تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ ہے ہمارے سابقہ آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے کا مفہوم۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ بڑی سادہ سی بات ہے، وَمَن يَكْفُرْ، اور جو انکار کرے کفر کرے، باللہ، اللہ کا، اللہ کے احکامات کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے ملائکہ فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور روز آخرت کا، تو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، فا کا معنی پاس، قد کا معنی تحقیق، دلہ گمراہ ہوا، کتنا؟ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت بڑا۔ یہ نہیں کہ راستہ جا رہا تھا کینال پہ اور تھوڑا سا کہیں سروس روڈ پہ چلا گیا، نہیں، وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جانا کینال پہ تھا، چلا ملتان روڈ پہ گیا۔ اب پھر اگر کینال کا کوئی وہ ایڈریس پوچھتا رہے گا تو اس کو کوئی نہیں بتائے گا۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بڑا دور نکل جاتا ہے انسان۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی پچھلی آیت کو ذہن میں رکھیں، ایمان والو ایمان لاؤ، مراد کیا ہے؟ ثابت قدم رہو، جو کر چکے ہو دعویٰ اس کے اوپر پریکٹیکلی پورا اترو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کر دیا، یعنی کھانا کھایا اللہ کی مرضی کے مطابق، کاروبار کیا کسی اور کی مرضی کے مطابق، اور دن کو عصر کے بعد کہیں اور کوئی جوائنٹ فنکشن تھا وہ کسی کی اور مرضی کے مطابق۔ یہ ہے صبح ایمان، دن کو کچھ اور، شام کو کچھ اور، رات کو پھر شراب کباب کی محفلیں بھی، ہوٹلنگ بھی، پیکنگ بھی، یہ سارے معاملات میں ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکاری کر بیٹھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جو ابو جہل جیسا کافر ہے، اس سے مراد یہ اللہ کے احکامات کا انکار۔ بے شک جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان والے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، پھر تھوڑا سا کو دوست مل گیا اور جس کی سوسائٹی خراب تھی، ثم ازدادوا کفرا، پھر اس نے اور بڑھا دیا، اور بڑھتے گئے کفر میں، نافرمانی میں۔ تو اللہ فرما رہے ایسا مسلمان مجھے نہیں چاہیے۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ کی سنت کہ لیغفر لہم، ان کو بخش دے اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میری ایسی سنت نہیں کہ صبح مومن 12 بجے پھر انکاری، 1 بجے پھر نماز پڑھ لی، 2 بجے پھر سودی کاروبار، عصر کے بعد پھر یہ سارے معاملہ۔ اللہ فرماتا ایسا مومن نہیں چاہیے اور اس کی بخشش میں کرنے والا نہیں۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے سنت الہیہ لیغفر لہم، تاکہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو بخش دے، کن کو؟ کہ آمنو ثم کفروا ثم آمنو ثم کفروا ثم ازدادوا۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں میرا اور آپ کا حال کیا ہے اس معاشرے میں؟ آمنو کفروا، آمنو کفروا، آمنو کفروا، کبھی اپنی مرضی، کبھی دوسرے کی مرضی، کبھی اللہ کی مرضی۔ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے تو 5 کی 5 نمازیں پڑھ لی، باہیں پورا ہفتہ پھر نہ پڑھیں، کوئی پرواہ نہیں، اور ہماری نمازیں، اپنے کاروبار ہماری نمازیں کھا جاتا ہے، ہماری مصروفیات ہماری نمازیں کھا جاتی ہیں۔
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، یہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہے، مریں گے تو بخشش آئے گی نا، لیکن زندہ ہوں گے تو پھر ایک اور پریشانی بھی تو ہے، جز وقتی اگر مسلمان بنو گے تو پھر تمہیں سزا یہ بھگتنا پڑے گی کہ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، واو کا معنی، اور لا لِيَهْدِيَهُمْ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا سبیلا، سیدھے راستے کی۔ جو جز وقتی مسلمان ہیں ان کو پھر راہ ہدایت ملنے والی۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کیسے ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کسی جگہ پہ سفر کرنا ہے اور 10 15 20 کلومیٹر کا وایا ہے، آپ ایسے کریں کہ 100 قدم یوں چل کے جائیں اور 100 پھر واپس چل آئیں، آدھے گھنٹے کے بعد 100 پھر اسی طرف چل لیں، وہی 100 قدم لوٹ کے پھر واپس آ جائیں، اور آپ کہیں کہ میری منزل نہیں آ رہی، تو غلطی کیا ہے؟ سفر سیدھا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا، آمنوا پھر کفروا، تو آپ پورا دن بھی چلتے رہیں تو کتنا سفر طے ہوگا؟ کوئی سفر۔ یہ اللہ کیفیت بیان فرما رہا ہے، چلنا ہے تو سیدھا چلو، اگر ایسے چلو گے تو پھر تم چلتے تو رہو گے، تمہیں فیل ہوگا کہ میں چل رہا ہوں، بھائی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں گھر میں بے برکتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ کبھی مسلمان کبھی کافر، کبھی مسلمان کبھی کافر۔ یہ جو جز وقتی مسلمان ہے اللہ اس کو منافق کہہ رہا ہے، اور پھر دھمکی اللہ کیا دے رہا ہے؟ ڈیڑھ لائن اور پڑھیں گے جی، وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، یہ منافق ہیں جو کبھی مومن کبھی کافر، کبھی مومن کبھی کافر۔ بشر المنافقین، بشر خوشخبری سنا دو محبوب، المنافقین منافقوں کو، کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، بِأَنَّ بے شک ہے، لہم ان کے لیے، عذابًا علیما دردناک، منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ضروری نہیں مرنے کے بعد، دنیا کے اندر بھی یہ جو میں اور آپ جکڑے ہیں اولاد کی نافرمانیوں میں، میں اور آپ جکڑے ہیں خوف میں، ایک ان سین ہم تھریٹ کے اندر مبتلا ہیں، وہ یہی تو بات ہے کہ اللہ فرما رہے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ عذاب علیم کیا ہے؟ میرا دل مطمئن نہ ہو تو اس سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ اندر کا انسان جب مطمئن نہیں ہے اور دماغ اور ذہن اور گھر کی چاردیواری کے اندر اطمینان نہیں ہے تو یہ عذاب علیم ہے۔ اور الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے ہم اور ہمارے حکمران سب منافق۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے منافقین کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ بھائی کون منافق؟ الذین، وہ لوگ جو یتخذون بناتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ جو کافروں کو اپنا فرینڈ بناتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہیں، اللہ فرما رہے ان کو خوشخبری سنا دو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ میری اور آپ کی پالیسی کی۔ ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، یہ آل سعود کو بھی پیغام ہے کہ تم ڈونلڈ ٹرمپ سے پینگے بڑھاتے ہو اور قطری مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو، یمنی مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو، مسلمانوں کو دائرے میں نہیں لاتے ہو، کافروں کو دست و بازو بناتے ہو، کیا تم ان سے عزت مانگتے ہو؟ اللہ فرما رہے اگر عزت چاہتے ہو تو عزت تو میرے پاس ہے، عزت ان کے پاس تو نہیں ہے جن سے تم عزتیں مانگتے ہو۔ ایبتغون عندہم العزت، کیا یبتغون تلاش کرتے ہیں وہ، عندہم ان کافروں کے پاس، العزت عزت، تو اللہ فرما رہے سن لو فإن العزت للہ جمیعا، پس بے شک عزت تو ساری صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر میں اور آپ دیکھیں ہماری پالیسیاں کیسی ہیں، پینگے ہماری کافروں کے ساتھ ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی سلامت رہے اور ہمارے ہمسایہ ممالک کے شر سے بھی ہم محفوظ رہیں، یہ اللہ نے ہمارے اوپر اپنے غضب کا کوڑا برسایا ہے۔ افغانستان جیسی سرحد نہ محفوظ بن سکی ہے اور جتنی اس کی لینتھ ہے نہ وہ میرے اور آپ کے لیے محفوظ بن سکتی ہے۔ مسلمان دیکھیں کہ آل سعود کے جو ایمبیسڈرشپ ہے وہ اسرائیل کے اندر تک ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کی پینگ بڑھانے کے لیے وہ تیار نہیں۔ مسلمان جہاں بھی مسلمان اکٹھا ہوا ہے اس کو ایسے مار دیا گیا ہے کہ آج تک اس کے مرنے کے نشانات نہیں ملے۔ ہماری پوری ہسٹری دیکھ لیں، جب سے پاکستان بنا ہے 70 سال ہونے کو ہیں، لیکن ہم اس مستحکم نہیں ہو پائے۔ وجہ کیا ہے؟ داخلہ خارجہ پالیسیاں ٹھیک نہیں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ہمیں بحیثیت فرد اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، معاشرہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔